بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان احمد، ایسٹرولوجر وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کالا جادو کے بارے میں کہ یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں کہ اگر کسی شخص پر کالا جادو کر دیا جائے تو اس کی کیا نشانیاں سامنے آتی ہیں۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ دوستو، کالا جادو کیا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، یہ کب سے کیا جا رہا ہے اور اس کی کیا نشانیاں، یعنی کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہو، آپ کے ساتھ ایسی کیا نشانیاں، ایسے کیا واقعات پیش آ رہے ہوں کہ جس سے آپ پہچان لیں کہ آپ پر کالا جادو کروا دیا گیا ہے۔ کالا جادو کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ کالا جادو ہزاروں سال پرانا علم ہے جو شیاطین کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ شیاطین سے مراد وہ جنات جو بدعمل بے دین جنات ہیں۔ بے دین جنات ایسے جنات کہ جو اپنے عمل سے شیطان بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان پیدا کیے، جنات میں بھی نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں، یہ ہمیں قرآن سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں اور اپنی جمیع نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کر جھکایا کریں، اسی کی تکبیروں کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح کے گیت گایا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو تکلیف دینے والی ایک اہم چیز، جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان میں سے ایک کالا جادو بھی ہے۔ شاید اس سے بہت سے لوگ یقین نہیں رکھتے اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، یا شاید کتاب و سنت اس حوالے سے خاموش ہے۔ وہ چیز جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے، وہ جادو اور سحر کاری ہے۔ بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید جادو کا کوئی وجود نہیں، یا پھر اس کی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ مختلف ادوار میں سحرکار اللہ کے ولیوں اور انبیاء پر جادو کے وار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین انس اور شیاطین جن کو بنایا، اور شیاطین انس و جن انبیاء کے خلاف سازشیں کرتے رہے، ان کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہے۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی مشیت ہوتی اور اگر ان کا ارادہ ہوتا
تو جادو کرنے والے اور سازشیں کرنے والے کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سحر اگر اثر کرتا ہے تو مالک کائنات کی مرضی سے کرتا ہے۔ اگر مالک کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو بڑے سے بڑا جادوگر بھی، بڑے سے بڑا جادو بھی انسان پر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح مالک کائنات کی مرضی نہ ہوتی تو بڑے سے بڑا جادو کرنے والا، یہاں تک کہ وقت کا سامری بھی کیوں نہ ہو، وہ کچھ بھی کسی کا نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن مالک کائنات کبھی انسان کو آزمانے کے لیے، کبھی اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور کبھی اس کے دنیا میں درجات کو بلند کرنے کے لیے، یا کبھی کسی کے ایمان کی شدت اور حدت کا جائزہ لینے کے لیے بسا اوقات سحر کے اثرات کو انسان پر مرتب ہونے دیتے ہیں، تاکہ انسان کے اعمال کا جائزہ لیا جائے کہ وہ مالک کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے یا پھر ان طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے جن کی اجازت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نے نہیں دی۔ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جادو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام پر بھی ایک یہودی کی طرف سے جادو کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل امین نے یہ دعا پڑھی جس کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے میں دم کرتا ہوں ہر اس بیماری سے جو تجھے دکھ پہنچائے، اور ہر حاسد کی برائی اور بدی سے اللہ تجھے شفا دے۔ اس بیماری سے مراد وہ بیماری ہے جبکہ آپ پر جادو کیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عافیت اور شفا بخشی اور حاسد یہودیوں کے جادوگر کے مکر کو رد کر دیا اور ان کی تدبیریں بے اثر کر دی اور نے رسوا اور فصیحت کیا، لیکن باوجود اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے اوپر جادو کرنے والے کو ڈانٹا تک نہیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی کفایت کی اور آپ کو عافیت اور شفا عطا فرمائی۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے، نبی علیہ السلام پر ایک یہودی نے جادو کیا جس سے کئی دن آپ بیمار رہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور فلاں کنویں میں گرہیں لگا کر رکھا ہے، آپ کسی کو بھیج کر اسے نکلوا لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا، اس کنویں سے وہ جادو نکلوا کر گرہیں کھول دیں اور سارا اثر جاتا رہا۔ پھر نہ تو آپ نے اس یہودی سے کبھی اس کا ذکر کیا اور نہ کبھی اس کے سامنے منہ میلا کیا۔ صحیح بخاری شریف کتاب الطب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ آپ سمجھتے تھے کہ آپ ازواج مطہرات کے پاس آئے ہیں، جبکہ حالانکہ ایسا نہ تھا، آپ نہ آئے تھے، لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی سب سے بڑا جادو کا اثر ہے۔ جب آپ کی یہ حالت ہو گئی، ایک دن آپ فرمانے لگے، عائشہ میں نے اپنے رب سے پوچھا اور میرے پروردگار نے بتلا دیا۔ دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے اور ایک میرے پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے اس دوسرے والے سے پوچھا ان کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے جادو کیا؟ کہا عبید بن عاصم نے، جو بنو زریق کے قبیلے کا ہے، یہ یہودی کا حلیف ہے اور منافق شخص ہے۔ کہا کس چیز میں؟ کہا تر کھجور کے درخت کی چھال میں، پتھر کی چٹان تلے، دوران کے کنویں میں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آئے اور اس میں سے وہ نکلوا دیا۔
یعنی تعویذ نکلوا دیا، اور اس کا پانی ایسا تھا گویا مہندی کا گدلا پانی۔ اس کے پاس کھجوروں کے درخت یا شیطانوں کے سر جیسے تھے۔ میں نے کہا بھی یا رسول اللہ ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے اور میں لوگوں سے برائی کا بدلہ نہیں لیا کرتا۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک کام کرتے نہ تھے اور اس کے اثر سے یہ معلوم ہوتا کہ گویا میں کر چکا ہوں، اور یہ بھی ہے کہ اس کنویں کو آپ کے حکم سے بند کروا دیا گیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ 6 مہینے تک آپ کی یہی حالت رہی۔ تفسیر سالبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ یہود کا ایک لڑکا نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اسے یہودیوں نے بہکا سکھا کر آپ کے چند بال اور آپ کی کنگھی کے چند دانے منگوا لیے اور ان میں جادو کیا۔ اس کام میں زیادہ تر کوشش کرنے والا لبید بن عاصم تھا۔ پھر دوران نامی کنویں میں جو بنو زریق کا تھا اس میں ڈال دیا۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، سر کے بال جھڑنے لگے۔ خیال آتا تھا کہ میں عورت کے پاس گیا ہوں، یعنی کہ ازواج مطہرات کے پاس گیا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے ہوتے تھے، لیکن وجہ معلوم نہ ہوتی تھی۔ 6 ماہ تک یہی حال رہا۔ پھر وہ واقعہ جو ہوا جو آپ کو بیان کیا گیا ہے، آپ نے حضرت علی کو، حضرت زبیر کو اور حضرت عمار بن یاسر کو بیچ کر کنویں میں سے وہ تعویذ وغیرہ نکلوایا۔ اس میں ایک دانت تھی جس میں 12 گرہیں لگی ہوئی تھی اور ہر گٹھا پر ایک سوئی چبھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت اس کی پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ خود بخود کھلتی جاتی۔ جب یہ دونوں صورتیں پوری ہوئیں تو تمام گرہیں کھل چکی تھی اور آپ شفایاب ہو چکے تھے۔ جبریل امین نے جو دعا پڑھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس خبیث شخص کو پکڑ کر قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، خدا نے تو مجھے تندرستی دے دی ہے اور میں لوگوں میں شر و فساد پھیلانا نہیں چاہتا۔ یہ روایت تفسیر سالبی میں بلا سند مروی ہے۔ اس میں غرابت بھی ہے اور اس کے بعض حصے میں سخت نکارت ہے اور بعض کے شواہد بھی ہیں جو پہلے ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ تو دوستو یہ کچھ میں نے ہمارا مذہبی پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو ہمارے مذہب میں ہمیں ہسٹری سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، اور ان کتابوں کے بھی میں نے آپ کو حوالے دیے کہ جو انتہائی مستند کتابیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تھا۔ تو دوستو کالا جادو صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اسلام میں ہی نہیں، مسلمانوں میں ہی نہیں، بلکہ دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی کالا جادو کیا جاتا ہے۔ صرف مسلمان ہی اس کام میں نہیں ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور دیگر مذہب والے بھی اس میں شامل ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کالا جادو میں کیفیات کیا ہوتی ہے، کیسی صورتحال ہوتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا تو آپ علیہ السلام گھبراہٹ کا شکار ہوئے، یعنی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کالا جادو میں گھبراہٹ، اندرونی گھبراہٹ اور گھٹن بھی اس کا حصہ ہے، لیکن اس کی کنڈیشن ہر کسی کے ساتھ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جیسے شوگر کی بیماری ایسی ہے کہ اس میں الگ الگ شخص کے ساتھ الگ الگ علامات پیش آتی ہیں۔ کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، کسی کو پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے، کسی کو
ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں، تو الگ الگ علامات سب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جادو کی بھی الگ الگ علامات ہر شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ ساری چیزیں سب میں ہوں، ان میں سے ایک آدھ چیز ہو سکتی ہے۔ پیٹ یا جسم کے کسی حصے میں درد ہونا، جبکہ میڈیکلی تمام ٹیسٹ کلیئر آئیں، یعنی میڈیکلی اس تکلیف کا سراغ نہ مل پائے کہ وہ تکلیف ہو کہاں رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، یہ پتہ ہی نہ چل پائے، تو یہ بھی کالا جادو کے اثرات میں سے شامل ہے۔ پانی اور کھانے میں بدبو محسوس کرنا، ایک عجیب سی گن، ایک عجیب سی بدبو آنا، ہر وقت بھی محسوس کرنا، اور کھانے اور پانی میں خاص طور پہ محسوس کرنا۔ ایک انجانے خوف میں مبتلا ہونا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ بیماری میں کسی بھی دوا کا بے اثر ہو جانا، بیماری میں کسی بھی دوا کا بے اثر ہو جانا، اور اسی طریقے سے منہ سے بال یا چھوٹے چھوٹے بال نکلنا، رشتے کی بات بنتے بنتے بگڑ جانا، اچھے خاصے بستے بستے گھر کا اجڑ جانا، اچانک یک کے بعد دیگر اموات ہو جانا، اچانک مالی تنگی کا شکار ہو جانا، گھر میں چوہوں کا کثرت سے آنا، گھر میں بلا وجہ کے آپس میں بھائی بہنوں کے، میاں بیوی کے، ماں بیٹوں کے، بہنوں کے جھگڑے بار بار ہونا، بات بے بات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنا، بات بے بات مزاج میں بیزاری آ جانا، منٹوں میں ٹھیک اور منٹوں میں غصہ آ جانا، ہر دوسری رات ڈراؤنے خواب آنا، بیٹھے بیٹھے سر کا چکرانا، اچانک تمام رشتہ داروں کا روٹھ جانا، اچانک شوہر کے دل سے اتر جانا، ہر کام سے دل اچاٹ ہو جانا، آئے روز بیمار رہنا، سوتے سوتے روزانہ آنکھ کھل جانا، طبیعت میں انجانی گھبراہٹ اور بے چینی ہونا۔ دوستو، یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جو جن لوگوں پر جادو کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ یہ کنڈیشن سامنے آئی۔ ضروری نہیں ہے آپ کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی ایز اٹ از ایسی ہی چیزیں ہوں۔ آج کل یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے تو نئی نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں سے بچ کر رہنا بہت ضروری ہے، اور حسد کا زمانہ ہے، جیلسی کا ٹائم ہے، ہر شخص ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے، لوگوں کے گھر برباد کرنے میں لگا ہوا ہے، لوگوں کی محبتیں ختم کرنے میں لگا ہوا ہے، اور سب کا سبب جو ہے وہ حسد ہے، جلن ہے۔ حسد اور جلن یہ سارے کام کرواتی ہے، اور اگر لوگ دین کے قریب ہو جائیں تو یہ مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کالے جادو کے توڑ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ تو ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں کہ اگر یہ ان میں سے ایک کنڈیشن آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کالے جادو پر شک کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اور اگلے پارٹ میں، پارٹ 2 میں، ہم کالے جادو کے توڑ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ونس اگین بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔